بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ جی ہاں، افغانستان کی صورتحال میں ایک دم تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو افغانستان کے حوالے سے بتائیں، ایک اور اہم ترین خبر آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے امن کے حوالے سے ایک نئے اور گھناؤنے ترین منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس میں اس نے بیت المقدس کو قطعی طور پر فلسطینیوں کی سلطنت قرار دیا ہے، اور جبکہ بیت المقدس کی ایک مختصر سی سائٹ فلسطینیوں کے حوالے کی گئی ہے۔ اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے ٹرمپ نے، جبکہ اس کے دائیں جانب اسرائیلی وزیر اعظم کھڑا تھا اور اس کے جتنے سامعین اور ناظرین تھے وہ بھی سارے کے سارے یہودی تھے، ٹرمپ نے کہا کہ 3 سال تک یہودی جو ہیں وہ اپنی نو آبادیاتی تعمیرات کو روکے رکھیں گے، لیکن جو انہوں نے تعمیرات کر لی ہیں وہ یہودیوں ہی کی ہوں گی، اور فلسطینیوں کو، اسرائیل کو ایک یہودی ریاست تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن ایران کی جانب سے اس کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور حماس نے بھی امریکہ کو اندیا دے دیا ہے کہ یہ ایک باولے کا خواب ہے، یہ کبھی پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچے گا اور بیت المقدس فلسطین کا ہی حصہ رہے گا۔ ادھر سعودی عرب نے بھی جو اسرائیلی وہاں آنا چاہتے ہیں ان کا خیر مقدم سے انکار کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنے لوگوں کو اجازت دی تھی کہ وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب نے انہیں آگے سے ریڈ جھنڈی دکھا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم افغانستان کے یا اسرائیل کے حوالے سے مزید تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ کومنٹس سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں۔ جی، ہم بتا رہے تھے آپ کو اسرائیل کے حوالے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ساری الیکشن کی کمپین ہے۔ دراصل اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ قرب قیامت ہے، اور ایک اور جنگ عظیم کی بساط بچھائی جا رہی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور ٹرمپ سارے وہ اقدامات اٹھا رہا ہے جس سے عالمی جنگ چھڑے گی۔ پوری دنیا میں اس نے محض اپنا اسلحہ فروخت کرنے کے لیے جنگ کی آگ لگائی ہوئی ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کے لیے انتہائی متبرک اور محترم جگہ، اس پر یہودیوں کا قبضہ اور یہودیوں کے حوالے کرنا، اور پھر اس طرح کے بیانات داغ دینا انتہائی ناقابل قبول ہیں۔ کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی مسلم ریاست اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گی، لیکن اس معاملے میں ایران سب سے پہل لے گیا اور اس نے رد عمل اپنا ظاہر کر دیا، اور حماس نے بھی اسے بتا دیا ہے۔ ایسے میں OIC کا فوراً رد عمل آنا چاہیے تھا۔ آخر یہ مسلم ممالک کس دن کام آئیں گے، اور جو مسلم ممالک کی متحدہ جو فوج بنائی گئی ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوئی ہے؟ ہمارے مقدس مقامات کی آئے دن بے حرمتی ہوتی ہے۔ مسجد اقصی پر یہودی آئے دن حملہ کرتے ہیں، اس میں جوتوں کے سمیت گھستے ہیں، نہتے فلسطینیوں پر تشدد کرتے ہیں، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آخر کب تک یہ ہوگا اور کب تک یہ برداشت ہوگا؟ تمام مسلم امہ کو وقت کا تقاضا ہے کہ وہ متحد ہو کر اس کفار کا مقابلہ کریں۔ یہ تو تھی فلسطین کی صورتحال اور ٹرمپ کی ایک نئی چال دنیا میں آگ لگانے کے لیے۔ کسی مفکر نے کہا ہے کہ اسرائیل اتنا سا ہے، اگر تمام سعودی ممالک وہاں بیٹھ کر صرف اس پر پیشاب ہی کر دیں تو وہ سارا ڈوب کے ہی مر جائے گا، لیکن مسلم امہ کے نا اتفاقی کی وجہ سے یہ معمولی سے یہودی، بزدل یہودی جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آج بیت المقدس پہ بھی مکمل طور پر اپنا قبضہ
कहलवा ही दिया है अमेरिका से। ऐसे में मुस्लिम उम्मा क्या इक़दाम उठाती है, देखते हैं। OIC क्या किरदार अदा करती है, मुत्तहदा मुस्लिम फ़ौज क्या किरदार अदा करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करके आगे चलना होगा, इनसे मुक़द्दस मुक़ामात आज़ाद कराने होंगे। अब हम आपको बताते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज़ से जो एक शोर मचा हुआ है कि वहाँ पर तालिबान ने अमरीकियों का एक जहाज़ मार गिराया है। गो कि अमेरिका इसे तस्लीम नहीं कर रहा कि उसमें कौन शख्सियात थी या कैसे थी। वो ये कह रहा है कि ये गलत खबर है, तमाम लोग बहिफाजत अमेरिका पहुँच चुके हैं। इस जहाज़ के साथ साथ आज एक और सरहद पार से इत्तला है कि तालिबान ने अमरीकियों का एक और हेलीकॉप्टर भी मार गिराया है। अमेरिका शायद अपने आप को महफूज समझ रहा था ईरान पर जनरल सुलेमानी के हमले के बाद, जैसे कि ईरान उसे लगातार धमकियां दे रहा है। आज भी ईरानी जनरल ने कहा है कि अमेरिका खित्ते से निकल जाए, नहीं तो वो संगीन तरीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। अब उसमें क्या इजाफा हुआ है, हमारे ज़राए के मुताबिक, आमदा इत्तलात के मुताबिक उस जहाज़ में इंतहाई अहम शख्सियात सवार थीं। और ये आप कह लें कि ये इतना बड़ा सानिया है अमेरिका के लिए, जिसको अभी फ़िलहाल ट्रंप और उसके हवारी सारे छुपा रहे हैं। लेकिन उसमें इंतहाई अहम शख्सियात थीं जो कि अमेरिका की आर्मी से ताल्लुक़ रखती थीं, उनको मार दिया गया है और सब मर चुके हैं। अब वहाँ पर चूंकि ना ही अमेरिका की रसाई हुई है, ना ही वहाँ तालिबान ने आने दिया है, दूसरे रोज़ की क्या डेवलपमेंट हुई है, इधर हम आपको ये बताते चलते हैं कि अमेरिका तैयारा, जिस जगह तैयारा गिरा है वहाँ पहुँचने के लिए अफ़गान कमांडोज और तालिबान के माबैन मुसलसल झड़पें चल रही हैं। मौका पर मौजूद तालिबान की भरी तादाद ने इलियट फोर्स के 300 जवानों को तैयारे की जगह पर कब्जा करने से पीछे धकेल दिया है। तालिबान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक कमांडो भी हलाक हो गया है, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। और उस जगह को कंट्रोल करने के लिए ये फोर्स मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है, लेकिन आमदा आखिरी इत्तला तक उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ये झड़पें लगातार जारी हैं और तालिबान शदीद तरीन हमले कर रहे हैं। सूबा गजनी के पुलिस चीफ ने मीडिया को बताया है कि मौका पर मौजूद तालिबान की भारी तादाद ने इलियट को पीछे धकेल दिया है, जिसकी वजह से मजीद अफराद के भी जख्मी होने की इत्तलात हैं। हादसे की जगह पर ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हक़ाइक़ जान सके, लेकिन तालिबान ने मज़ीद एक और भी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से इस फोर्स को पीछे हटना पड़ा है और वो वापस शहर की तरफ लौट गई हैं। ज़राए बताते हैं कि तालिबान वहाँ से मज़ीद एडवांस कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान दोबारा वहाँ उस इलाके पर रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए बाकायदा मनसूबा बंदी कर दी है और अमेरिका भी इस सिलसिले में उनकी मदद कर रहा है। लेकिन तालिबान की स्ट्रेटजी के आगे अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने व्हाट्सएप के ज़रिए एक पैगाम में कहा कि ये हादसा सूबा गजनी में तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल सद्दोखेल के इलाके में पेश आया है और ये तैयारा अमरीकी इंटेलिजेंस के मिशन पर था। तालिबान ने हिकमत अमली के साथ इसको ज़मीन बोस किया है और इसमें जितने भी अफराद मौजूद थे और जो भी आला अहदेदार थे वो सारे मारे गए हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये जो अमेरिका ने ईरानी जनरल सुलेमानी को मारा था, ये उससे बड़ा नुकसान है जो अमेरिका को तालिबान ने पहुंचाया है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि अफ़गान वार में एक अमरीकी जर्नल ने यह कहा था कि मैंने अफ़गानिस्तान में देखा कि एक तालिब बाहर निकला, उसके शोल्डर पर लॉन्चर था, वो बाहर आया, सामने से हवाई जहाज़ जंगी जहाज़ आ रहा था, उसने शोल्डर से रॉकेट फायर किया और तैयारा जो था अगले ही लम्हे ज़मीन पर आकर तबाह बर्बाद हो गया।
اسی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ اگر اسلحہ امریکہ کو ہو اور طالبان شولڈر کے ہوں تو ہمیں دنیا میں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ طالبان انتہائی جنگجو اور مہارت کے حامل ہیں اور انہیں دہائیاں گزر چکی ہیں، ان کی نسلیں جنگوں میں جوان ہو چکی ہیں۔ پھر افغانستان کی ایک اور تاریخ ہے کہ پٹھان اپنے سر پر کبھی بھی سردار برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ آج مارے یا 100 سال کے بعد اٹھ کر بدلہ لے، اس کی فطرت میں ہے، اس نے بدلہ لینا ہے، اس نے دشمن کو مارنا ہے، اس نے دشمن کو بھگانا ہے۔ رشیا کی تاریخ سب کے سامنے ہے کہ رشیا کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلا، ورنہ رشیا کی تاریخ یہ تھی کہ جہاں اس نے قدم رکھا وہاں سے وہ فاتح ہو کر ہی نکلا۔ اب امریکہ اس شکنجے میں پھنس چکا ہے، یہ وہ کمبل ہے جس کو امریکہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اب اسے کمبل نہیں چھوڑ رہا، وہ وہاں پر ناقابل تلافی نقصان برداشت کر رہا ہے۔ اس جہاز کے تباہ ہونے کے بعد طالبان اور امریکہ کے مذاکرات بھی کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ افغانستان کی حقیقی حالت یہ ہے کہ صرف کابل تک ہی افغان حکومت قائم ہے اور رات گئے تو خاص طور پر طالبان ہی کی حکومت ہوتی ہے۔ طالبان منظم ہو رہے ہیں، امریکہ کو افغانستان میں شکست ہو رہی ہے، ساتھ ہی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت بحفاظت اپنے فوجیوں کو یہاں سے نکال کر لے جائے۔ مگر امریکہ نے ایک چومکھی جنگ شروع کی ہوئی ہے، ادھر چائنا پر بایولوجیکل ویپن جو کہ کرونا وائرس کی صورت میں ہے اس کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، ادھر اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ایک انتہائی متنازع منصوبے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ عراق میں علیحدہ پھنسا ہوا ہے اور ایران سے بھی سینگ اڑائے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان پر اس کی نظریں مرکوز ہیں کہ پاکستان اس کی مدد کرے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ کسی اور کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، بہت ڈو مور کر لیا، اب امریکہ کی باری ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی حفاظت ہوگی، اس کا استحکام ہوگا تو آگے چلیں گے۔ اب میں پاکستان پوری بین الاقوامی برادری کو بتا چکا ہے کہ خطہ انتہائی خطرناک جنگ کے دہانے پر ہے، مودی کی جو حرکات و سکنات ہیں اس کے پیش نظر کسی وقت بھی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ان کے وزیر دفاع راج ناتھ نے ایک دفعہ پھر الحرزہ سرائی کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر بھارت پر حملہ کیا گیا تو وہ پاکستان سمیت پوری دنیا کو تہ و بالا کر دے گا۔ کیا اب بھی بین الاقوامی برادری کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ بین الاقوامی برادری کو معلوم ہونا چاہیے وہاں پر ایک دہشت گرد حکومت ہے، وہاں پر ایک ہٹلر کی نازی تنظیم RSS نام کی ہے جو پوری دنیا کے امن کو تہ و بالا کرنا چاہ رہی ہے، جبکہ انڈیا کے اندر سے ہی اس کے خلاف باقاعدہ تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ شہریت کے متنازع قانون کے بعد ہر ریاست اس سے آزادی مانگ رہی ہے، جس طرح وہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا تھا، آج مودی اپنے شکنجے ہی میں پھنس چکا ہے اور اس کے وزیر اور اس کا آرمی چیف اور اس کے فوجی جو ہیں پاکستان کے خلاف ایسی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ انہیں خود ہی منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔